بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ دوستو، آج 5 فروری 2024 یوم یکجہتی کشمیر پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کو خصوصی پیغام اور ایک چھوٹا سا مختصر سا ولاگ آپ کی نظر کرتا چلوں۔ لیکن دوستو، کہ یہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس دن کو اپنے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ تو آج پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے راستوں پر ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کوہالہ پل پر صبح 9 بجے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تمام اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اسی طرح آج جو ہمارا کیپٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، تو یہاں پہ وزارت خارجہ سے لے کے ڈی چوک تک ایک بڑی ریلی نکلی، جس میں نگران وزراء اور ان کے علاوہ نوٹیبلز آف دا ایریا اور عوام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ دوستو، آج کے دن کے حوالے سے مختلف پیغامات بھی جو میں نے کہیں پڑھے ہیں، میں آپ کے گوش گزارتا چلوں کہ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے آج کے دن کے حوالے سے کہا کہ جموں اور کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسی طریقے سے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد اور حتمی حل آزادانہ استصواب رائے سے کیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، پاک فوج نے بھی انتہائی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کو، ماؤں بیٹوں کو اور تمام بزرگوں کو، سب کو ان کی جو عزم اور حوصلے کی داد دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اور خاص اس موقع پہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام بہادری سے غیر انسانی لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ایک طویل عرصے سے زیر التوا حل طلب مسئلہ ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق اور حق خود ارادیت کے لیے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آزادی کی جرأت مندانہ جد و جہد سے کامیابی کشمیری عوام کا مقدر ہوگی۔ دوستو، یہ تھا ہماری بہادر افواج کا ماشاءاللہ زبردست سپورٹیو بیان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ دوستو، یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے اپنے بیان میں نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک نے کہا کہ ستمبر کے الیکشن میں کشمیر میں ہندو اکثریت لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے تاریخی مقامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مشال ملک نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سے متعلق خصوصی کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور بنا دی گئی ہے کشمیر کمیٹی، اور اسٹریٹجک پالیسی میں کشمیر سے متعلق تجاویز بھی دی جائیں گی۔ دوستو، بلا شبہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں روز ازل سے ہی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ بنا دیا گیا، حالانکہ اقوام متحدہ کی اگر قراردادیں دیکھی جائیں تو اس میں بڑا واضح ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے حق خود ارادیت اور ان کی رائے لی جائے، جو فیصلہ وہ کریں اس کی، اور پاکستان بھی ان کی تائید کرتا ہے کہ اس کے مطابق آپ حل کرا دیں کشمیر کا مسئلہ۔ لیکن بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جد و جہد جو ہے وہ کشمیری عوام کا حق ہے، اور
ان کے ساتھ یکجہتی پوری دنیا میں اس وقت کی جا رہی ہے۔ بھرپور یکجہتی کے لیے خاص طور پہ پاکستان 5 فروری کو پوری قوم جو ہے، ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ کراچی سے خیبر تک یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ آج پاکستان کے عوام ہر سال یوم یکجہتی کشمیر روایتی جوش اور جذبے سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد اور ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں اور جا رہی ہیں آج ماشاءاللہ۔ پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر پہلی بار 1990 میں سرکاری سطح پر منایا گیا، جو اب ایک روایت بن چکی ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی ہمیشہ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر کے آزادی پسند عوام کی جائز جد و جہد کی طویل عرصے سے حمایت کی ہے، جو اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود مسئلہ کشمیر پر پوری قوم کا موقف ہمیشہ ایک ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ بھارت نے 1947 میں جموں و کشمیر پر ناجائز فوجی تسلط قائم کر کے کشمیری عوام کو محکوم بنا لیا، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کے جائز حق کے خود ارادیت دینے سے گریزاں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو اپنی قراردادوں میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں رائے شماری کا موقع دیا جائے گا۔ بھارت طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیریوں اور عالمی برادری کی خواہشات کا احترام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد دیرپا اور مستقل حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے سے ہی ممکن ہے۔ ویورز، پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے نکالا جائے۔ کشمیری عوام بھارت کے تمام تر مظالم کے باوجود حق کے خود ارادیت کے حصول تک جد و جہد جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل سے ہی بر صغیر میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ آزادی کو دبانے کے لیے انہیں ہمیشہ ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا۔ 75 برس یا 76 برس آپ کہیں گزرنے کے باوجود اب بھی بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل اور بے دریغ پامالیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کرۂ ارض کا وہ واحد خطہ ہے جہاں محض چند ہزار مربع میل علاقے میں کم و بیش 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوج، بلکہ 10 لاکھ کے وہ تعینات ہیں۔ چند ہزار مربع میل کے علاقے میں 10 لاکھ قابض فوج تعینات ہے، بھارت نے کر رکھی ہے وہاں پہ۔ بھارت سرزمین کشمیر پر جبری اور ناجائز فوجی تسلط کو جاری رکھنے کے لیے اپنی تمام تر وسائل کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی کشمیر پالیسی ظلم و ستم، ہٹ دھرمی اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ پالیسی بھارت کی بڑی نام نہاد جمہوریت ہونے کے دعووں کی یکسر نفی کرتی ہے۔ بھارت خطے میں بالادست قوت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کشمیری عوام اور پاکستان نے کبھی بھی بھارتی بالادستی قبول نہیں کی ہے۔ 15 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارت کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کو تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارت کی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی قوانین کا اطلاق بھی عمل میں لانا شروع کر دیا، اور بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کی گرفتاری کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ حریت کانفرنس کی پوری قیادت اور آزادی پسند کارکنوں کو فرضی مقدمات میں جیلوں، عقوبت خانوں اور گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ کشمیری عوام بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کم کرنا اور بھارتی باشندوں کو آباد کرنے کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کشمیری عوام اس کو، وہ سمجھتے ہیں اس بھارت کی یہ چالاکی۔ بھارت کے موجودہ حکمرانوں، خاص طور پر مودی کی جارحانہ پالیسی اور اقدامات نے خطے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت کشمیر میں ہندو توا کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بھارت
مقبوضہ علاقوں میں نوجوانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کشمیری عوام بھارت کی فرقہ پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کسی کے زیر اثر یا تابع نہیں ہے، بلکہ وہ بھارت کے غیر قانونی فوجی تسلط کے خلاف اپنی جدوجہد خود چلا رہے ہیں۔ بھارت کے ان استبدادی ہتھ کنڈوں اور ریاستی دہشت گردی کے باوجود کشمیر کے عوام اپنی مبنی برحق جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن اس عہد کے ساتھ منا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس جو ان کی قراردادیں ہیں جو انہوں نے منظور کی ہوئی ہیں، ان قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی ہر قیمت پر حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ویورز، واضح رہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانا تنازعہ ہے۔ باقی تو اقوام متحدہ باقی دنیا کے تنازعات جو ہیں وہ تو بڑے آرام سے حل کرا لیتی ہے، لیکن یہاں پہ مسلمانوں کی جہاں بات آ رہی ہے، دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں پہ وہ سب سے پرانا تنازع ان کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں دونوں ممالک میں، لیکن اقوام عالم اور اقوام متحدہ اس پہ پھر بھی خاموش ہیں، اس کو حل نہیں کر پا رہے یا کر نہیں رہے۔ کشمیر میں ہزاروں افراد کالے قوانین کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں تحریک آزادی کے بعض کارکنوں کو موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور کشمیریوں کو انسانی حقوق کی پامالیوں اور ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنا کر خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیری عوام کا یہ عزم جو ہے یہ عزم صمیم ہے کہ وہ بھارت کے گھناؤنے اقدامات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنی جد و جہد آزادی کو جاری رکھیں گے اور منزل کے حصول تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان اور میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت، آپ سمیت ہر پاکستان کا شہری اس بات کا بلکہ اس عہد کی تجدید کرے گا اور کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی جائز اور مبنی بر صداقت جد و جہد آزادی کا ساتھ دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک ان کو آزادی کی منزل نہیں مل جاتی۔ دوستوں، میں اس ولاگ کے یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں سب کو آزادی کی یہ منزل جلد از جلد اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اپنے پیارے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو یہ آزادی کی منزل عطا فرمائے، ان پہ ظلم اور جبر اور تشدد کرنے والے جتنے ہاتھ ہیں ان کو توڑ دے، نیست و نابود کر دے، انڈیا کو غارت کر دے کہ اگر وہ یہ ظلم وہاں پہ نہیں روکتا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی بے شک اس کو مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان سب کو سلام، اور فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، وہ مظلوم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بزرگ، اور وہ شہداء جو اس دنیا سے چلے گئے اور روز ان پہ بھی ستم ٹوٹتے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی کی منزل عطا فرمائے اور ان پہ اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ دے، نیست و نابود فرما دے، غرق کر دے، ظلم اور جبر اور تشدد کا خاتمہ فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اور وہی نعرہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔